خيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذابك لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام: نصر من الله وفتح قريبا. سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی بندہ نوازی فرمایا، مجھے اور آپ کو اپنے چوکھٹ پہ بلایا. نہ جانے کہ ہم اتنے خوشگوار، اتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمایا اور جمعہ کا اہتمام کرنے کی سعادت نصیب فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر دن جمعہ کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور انسان جو زندگی گزار رہا ہے، اپنی منچاہی زندگی جو گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر منچاہی زندگی کو گزارنے والوں، ذرا سوچ لو کہ زندگی جو غفلت کے اندھیروں میں محبت کے چراغوں کو روشن کر کے جو زندگی گزر رہی ہے، یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ایک دن بجھنا ہے. یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی ایک دن ختم ہونا ہے اور ہم کال کوٹھی میں جائیں گے تو اندھیرے کی اس گڑھے کے اندر منوں اور کنٹلوں کی مٹی ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا. ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتے دار اقارب ہمیں صبح آ کے دیکھیں گے اور ہمارے حال کو پوچھیں گے کہ کیا کر رہا تھا، کیسا تھا. یہ باتیں آئیں گے ان کی زبان کے اوپر کہ کیسا زندگی گزار رہا تھا، کیسی زندگی چل رہی تھی، یہ پوچھیں گے. لیکن اس کا حال کیا تھا جب اس سے پہلے کہ مر جائے، موت آئے، موت سے پہلے عیادت کرنے کوئی نہیں آتا، بلکہ مرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا تھا. جیسا بھی تھا انسان جو زندگی گزار رہا ہے، ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی، موت کا پروانہ نازل ہو جائے گا. جب زندگی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو موت کا پروانہ نازل ہو جائے گا. جب موت کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. اگر کسی کے بادشاہ کے اندر یہ حکمت ہے، حکمت عاملہ سے روک کے تو بتائے کہ موت کو روک دے. ہرگز موت کو روک نہیں سکتا. کوئی قانون پہ چلانے والا، قانون کو چلانے والا قانون کے چراغوں کو بجھا سکتا، لیکن موت کے چراغ کے جو پروانے جل رہے ہیں، موت آ رہی ہے، اس کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ بجھ رہے ہیں، اس کے اندر روشنی نہیں ڈال سکتا. کوئی بادشاہ بجھے ہوئے چراغ میں روشنی نہیں ڈال سکتا. دنیا کی چراغوں کو روشن کر سکتا، لیکن جو اللہ کا دیا ہوا چراغ ہے، جو ٹمٹماتا ہوا انسان کی سانسوں میں چل رہا ہے، وہ چراغ جب بجھ جاتا ہے تو اس کو کوئی روشن دان نہیں کر سکتا. موت ایک دن آنا ہے اور ضرور آ کے رہے گی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ زندگی گزارو، مظلومانہ زندگی گزارو، ظالم بن کے زندگی مت گزارو. انسان وہ ظلم کرتا ہے، یعنی کہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا موزن منادی دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا تھا، نماز کو کامیابی نہیں سمجھتا تھا. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو نماز کو کامیابی نہیں سمجھتا تھا. آؤ مسجدوں کی طرف، اگر تم آ جاؤ گے، مسجد کو آباد کرو گے تو وہ تمہاری زندگی کے اندر کامیابی ہے، تو اس کو کامیابی نہیں سمجھتا تھا. ایک دن یہ تیرے چراغ بجھ جائیں گے. تو بتاؤ کہ ناکام زندگی گزارنے والے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کا موزن منادی دے رہا، آؤ نماز کی طرف، لیکن اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ اللہ کا موزن منادی دینے کے بعد بھی اللہ سے یہ ظلم کر رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف توجہ نہیں دے رہا، نماز کی طرف نہیں جا رہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید نزول کیا، ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات عالم کا رہبر بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا پیغام دیا اور ہدایت کا پیغام دے کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امت کو، ساری کائنات کو میں نے آپ کے لیے ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا ہوں، اس کو ان کی نصیحت پہ لا کے چھوڑ دو، ان کو آپ کی نصیحتوں سے سمجھاؤ، نصیحتوں سے جڑاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، گھروں میں دین کو قائم
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم امتی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پیغام دے کے بھیجا اس ہدایت والے پیغام پہ ہم نہیں چل رہے. ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول سرکار دو عالم تاجدار مدینہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مظلوم کی زندگی گزارو. مظلوم بن کے جب انسان مرتا ہے, عبادت کرتا ہے مظلومانہ طریقے سے عبادت کرتا ہے, کسی نے اس پہ ظلم کر رہا ہے, ظلم کو سہتے ہوئے پھر بھی عبادت کر رہا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے وہ بڑا محبوب ترین بندہ ہے. ظالم تو ظلم کر کے مرتا ہے, ظلم کو سہنے والا سب سے بڑا بادشاہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جو ظلم کو سہتا ہے وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. ظلم کو سہنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب رہتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں. جو ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلم سہنے والا اور ظالم کی مدد کرنے والا, اور ظالم جو ظلم کرتا ہے مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے, اور ایک ظالم ظلم کر رہا ہے اور ظالم کی مدد کر رہا ہے, یہ دونوں بھی گنہگار ہے. ایک ظالم کی مدد کرنے والا اور ایک ظلم کرنے والا, یہ دونوں بھی ظالم کے موافق ہے, ظالم کے حق میں ہے. ایک تو ظلم سہنے والا سہ رہا ہے لیکن سہنے والے کی حمایت نہیں کر رہا بلکہ ظالموں کی حمایت کر رہا. اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کو بھی ظالم ٹھہرا دیا. ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ تھا. ایک محفل جمی, اس کے اندر فقیر بھی بیٹھا ہوا تھا, اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا تھا, اللہ کا ذکر کر رہا تھا. دیکھتے کیا کہ بادشاہ سلامت آیا, آتے ساتھ ہی ساری رعایا کھڑے گئی, ساری پبلک کھڑے گئی, کسی نے ہاتھوں کو چوما, کسی نے مسافر کیا, کسی نے ختم بوسی کی. بادشاہ بڑا خوش ہوا, سبوں نے ختم بوسی کی, اس کے ہاتھوں میں مسافر کیا. بادشاہ دیکھ کے بہت خوش ہوا. لیکن ایک فقیر آدمی تھا جو بیٹھا ہوا ہے, جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے, بادشاہ کی طرف دیکھتا نہیں. بادشاہ کو بڑا غصہ آتا, بڑا خوف زدہ, خوف کے آنکھوں سے دیکھتا, کہتا کہ کون سا شخص ہے. رعایا کو بلا کے کہنے لگا, اس شخص کو فوراً اس کا سر قلم کر دو, اس کا سر بدن سے جدا کر دو. اس کی رعایا نے, اس کے ہمراہیوں نے تلواروں کو میانوں میں سے نکالا اور دیکھتے کیا ہے کہ اس فقیر کو ختم کرنا تھا. تلوار اٹھائے, فقیر نے رونے لگا. اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا تھا اس محفل کے اندر. فقیر جب رو رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھا, ٹھہر جاؤ, ابھی اس کا سر ختم مت کرو, ابھی اس کا سر بدن سے جدا مت کرو, ٹھہر جاؤ, مجھے اس سے پوچھنا ہے, یہ رو رہا ہے. دیکھتے کیا ہے کہ بادشاہ سلامت دیکھ رہا ہے, فقیر رو رہا ہے, اشک بار ہوا, آنسو بہا رہا ہے. فقیر نے دیکھا, اس کے بعد دیکھتے کیا ہے, فقیر کی طرف دیکھا تو پھر وہ فقیر نے, بادشاہ نے جب فقیر کی طرف دیکھا تو فقیر پھر ہنسنے لگا, مسکرانے لگا. فقیر کو دیکھا, بادشاہ تو کہنے لگا, ٹھہر جاؤ, میں اس کو قتل کرنے سے پہلے اس سے سوال کرتا ہوں, اے شخص بتا تو کون ہے. پہلے تو رونا شروع کیا, جب میں تیرا سر قلم کرنے کو اجازت دیا اور تیرا بدن سے سر جدا کرنے کے لیے حکم دیا تو رونے لگا. پھر کیا معاملہ ہے کہ رو کے پھر ہنسنے لگا. بادشاہ نے دریافت کیا, سبب پوچھا تو فقیر نے کہا, دیکھو بادشاہ سلامت, مجھے اس بات سے پہلے رونا آیا, تم نے مجھے اجازت دے دی کہ اس کا سر قلم کر دو, بدن سے جدا کر دو, تو مجھے رونا آیا. اس بنا پر رونا آیا مجھے کہ میرے 7-8 بچے ہیں, میرے مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا, اس بنا پر مجھے رحم آیا اور رونے لگا تھا. پھر مسکرایا کیوں, بادشاہ پوچھتا. مسکرانا مجھے اس بات سے آیا کہ میں ظالم بن کے نہیں مر رہا بلکہ مظلوم بن کے مر رہا. میں ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے مظلوم بن کے کٹا جا رہا ہوں, اس لیے میں رو رہا ہوں, اس لیے میں ہنس رہا ہوں, خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک بادشاہ, ظالم بادشاہ نے اس مجھے مظلوم بنا کے مجھے قتل کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ مظلوم کی بد دعا ضرور سنتا ہے. مظلوم کی بد دعا, جب مظلوم بد دعا دیتا ہے تو عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے,
آسمان کو پھاڑ کے چلے جاتی ہے، آسمان کی خلاؤں کو پھاڑ کے چلے جاتی ہے، فضاؤں کو پھاڑ کے چلے جاتی ہے، 1 یا 2 سیکنڈ کے اندر اس کی بد دعا قبول ہو جاتی مظلوم کی۔ انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل بھی مت دکھاؤ، اگر کسی کا دل دکھ جائے اور اس کے دل سے آہ نکل جائے، اس کی بد دعا لگ جائے گی تو عرش کو ہلا کے رکھ دیتی۔ اپنے ماں باپ کو زخم مت پہنچائے، اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دو۔ اگر تمہارے ماں باپ کی بد دعا بھی ایسی ہے کہ عرش عظیم پہ بیٹھنے والے کی کرسی کو ہلا کے رکھ دیتی۔ عرش عظیم پہ جو بیٹھا ہوا ہے رب کائنات، جو ساری کائنات کو لے کے چلا، ساری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے کائنات کا انتظام کر رکھا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج کے نظام کو چلا رہا، چاند کے نظام کو چلا رہا، سیاروں کے نظام کو چلا رہا۔ ایسی حکمت والا بادشاہ جب ایک ماں ایک باپ بد دعا دیتے ہیں تو عرش عظیم کی کرسی ہل جاتی ہے۔ آج اولاد ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے قلبوں کے اندر دین کی کمی ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید کی کمی ہونے کی وجہ سے، نمازوں کی کمی ہونے کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ماں باپ کی بات نہیں سن رہی، گریز کری ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہے اولاد۔ اسی لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو مظلوم کی زندگی گزارو، ظالم بن کے زندگی مت گزارو، ظالم کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ سرور کونین تاجدار مدینہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ساری کائنات کے بوجھ کو، میں نے جب اللہ نے مجھے قرآن مجید کا نزول کیا تو میں نے ساری کائنات کو لے کے چلا، لیکن میرے ساری کائنات کا بوجھ اگر سنبھالا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کے پشت پہ لے کے چلے، دو میل تک۔ تو بتاؤ کس پہ لے کے چلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہاتھوں کے انگوٹھے پہ اور پیر کے انگوٹھے پر 2 میل کا راستہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے غار سور تک پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کائنات کے بوجھ کو لے کے چلا، لیکن ابو بکر صدیق نے سارے کائنات کے بوجھ کو سنبھالا تو اپنے پشت میں سنبھالا، سارے کائنات کے بوجھ کو سنبھالا تو وہ صدیق نے اپنے پشت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے 2 میل کے راستے تک لے کے چلے۔ تو سرور کونین تاجدار مدینہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم مت بنو اور ظالم کا شکار بھی مت بنو، مظلوم بنو اور مظلوم کی حمایت کرو۔ ظالم کی حمایت کرنے والا بھی ظالموں کے ساتھ رہنے میں شامل ہو جاتا اور وہ بھی ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، لیکن پھر بھی غریب تھے۔ 3 بر اعظم کا مال ان کے پاس تھا، کوئی 3 بر اعظم کے اندر زکات لینے والا نہیں، مال پورا بھرا پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آج ہم اپنے اولادوں کے لیے رشوت کھاتے، سود لیتے، جھوٹ بولتے، ڈاکہ ڈالتے، کچھ بھی کر لیتے، لیکن یہی اولاد نافرمان نکل جاتی، اپنے اولادوں کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتا، لیکن وہ 3 بر اعظم کے مالک تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیکھتے کیا ہے کہ ان سے پہلے 4 بادشاہ حکومت کیے، 7 بادشاہ حکومت کیے۔ سب سے پہلے ابو امیہ، اس کے بعد مروان نے حکومت کیا، 9 مہینے تک حکومت کیا، اس کے بعد مروان بھی مر گیا۔ اس کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 سال تک، 21 برس تک حکومت کیا اسی تخت میں بیٹھ کے۔ اس کے بعد عبد الملک کا بیٹا ولید بن عبد الملک 10.5 سال تک حکومت کیا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا
عبد الملک کا بیٹا سلیمان بن عبد الملک 2.5 سال تک حکومت کیا اسی بر اعظم پہ. لیکن دیکھتے کیا ہے کہ پھر اسی تخت کو سنبھالا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالا. انہوں نے تینوں نے حکومت کیے. مروان نے کیا, عبد الملک نے کیا, ولید نے کیا, سلیمان نے کیا, لیکن حکومت کے لیے شریعت کو دھوکہ دیے, شریعت کو بیچ ڈالے, حکومت کے لیے شریعت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کرسی میں بیٹھے تو کیا کیے؟ حکومت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر لیا. ادب سے ساری حکومت کو بھر لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کیا حکومت تھی. آپ جب گورنر بنے تو 60 اونٹوں کے اوپر آپ کا سامان جاتا تھا, 60 اونٹوں کے اوپر آپ کا سامان جاتا تھا. لیکن جب آپ امیر المومنین بنے تو کیا حال تھا آپ کا؟ فاقے میں زندگی گزر رہی تھی. عید کا دن قریب تھا. آپ کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام فاطمہ تھا. وہ عبد الملک کی بیٹی تھی. عبد الملک کی بیٹی فاطمہ بنت عبد الملک عمر سے کہنے لگی, بچے نے کہا کہ امی جان ابا سے کہہ دو عید آلی کپڑے دلا دو. ٹھیک ہے بیٹے, تمہارے باپ کو تو آنے دو. جب امیر المومنین تشریف لائے مکان میں تو آپ کی خادمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے امیر المومنین, عید کا دن قریب ہے, عید قریب ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ کپڑے دلا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے فاطمہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, میں کیسے کپڑے دلاؤں؟ میرے پاس ایک پیسہ نہیں, میں کپڑے نہیں دلا سکتا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھ گئی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی, اے امیر المومنین ایسا کرو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو. آپ اس تنخواہ کو ایڈوانس لے لو اور میں 1 مہینہ مزدوری کروں گی گھر بیٹھے, اور میں روٹی روز کماؤں گی اور میرے بچوں کا جو بھی ہے تمہارا پھیٹ ڈالوں گی, میں خرچے کو پھیٹ دوں گی, میں مزدوری کروں گی, آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیجیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ جو کہہ رہی ہے آپ صحیح کہہ رہی. فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر اعلیٰ کو بلائے, خزانے کے وزیر کو بلا کے کہنے لگے, اے وزیر 1 مہینے کی مجھے ایڈوانس تنخواہ چاہیے. تو وزیر فوراً کیا کیا, ایک کاغذ ایک پرچی لایا اور بل لا کے سامنے رکھ دیا. اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے امیر المومنین, لکھ دو اس بات کی گارنٹی کہ 1 مہینہ تم زندہ رہنے والے ہیں. اگر تم 1 مہینہ زندہ رہو گے تو میں 1 مہینے کی تنخواہ ابھی دیتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز نہیں کرے, چپ کے وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کو گئے اور کہنے لگے, اے فاطمہ کہہ دو بچوں سے میں کپڑے نہیں سلا سکتا, میں کپڑے نہیں سلا سکتا, کچھ نہیں کہے. دیکھتے کیا ہے کہ عید کا دن ہو گیا, سب ملنے آئے, رشتے دار آئے, اقارب آئے, دوست احباب آئے اور بچے بھی ملنے آئے. اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ بچوں سے کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے بچوں اس بات پہ مجھے شرمندگی ہے, آپ کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا کہ باپ 1 جوڑا کپڑے نہیں سلا سکا, لیکن کیا کروں بیٹے, میں کپڑے سلا سکتا, میں 3 بر اعظم کا سردار ہوں, میں چاہا تو تم خزانے سے مال لے کے تمہیں سلا سکتا, لیکن میں جہنم کا وارث بننا نہیں چاہتا. مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں کہ بیٹے میں 1 مہینے تک زندہ رہوں, مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں. زندگی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو موت کا پروانہ نازل ہو جائے گا, اگر میں مر جاؤں تو قرضدار بنوں, لہذا بیٹے میں کپڑے نہیں سلا سکتا. عید تو ہوگی. دیکھتے کیا ہے کہ بچے تو بولے, اے ابا جان اچھا ہوا کہ تم نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, مومنین کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, ہماری تو عید گزر گئی. اچھا کیا کہ آپ نے اسلام کا ثبوت دے دیا, ایمان کا ثبوت دے دیا, اچھا ہوا. دیکھتے کیا ہے کہ لڑکیاں بھی ملے جب قریب آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے منہ سے دوپٹہ باندھا ہوا تھا. بیٹیوں نے آئے
امیر المومنین کو سلام کیے، ابا جان السلام علیکم، عید مبارک، تو دیکھتے کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کپڑا تو منہ کا اٹھاؤ، منہ کو کپڑے کیوں باندھے؟ تو بی بی فاطمہ رونے لگی، فاطمہ بنت عبد الملک رونے لگی، کہنے لگی اے امیر المومنین، یہ لڑکیاں اس لیے منہ کو کپڑا باندھے ہوئے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، اے امیر المومنین انہوں نے پیاز کو کاٹ کے روٹی سے چبا کے کھایا، آپ کو منہ کی بو پسند نہیں، پیاز کی بو بدبو پسند نہیں، اس لیے منہ کو کپڑا باندھ کے رکھے، منہ کو کپڑا باندھ کے رکھے، آپ کے ناک تک بو نہ آ جائے، آپ کے سانس تک اس بو نہ آ جائے، اس لیے عید کے دن میں پیاز کو کاٹ کے زندگی گزارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اشک بار ہوئے، اتنا رونے لگے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، کہنے لگے اے بچوں، میں اچھے سے اچھا کھلا سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھا کھلا سکتا ہوں میرے بچوں، میں تین بر اعظم کا سردار ہوں، میں ایک سے ایک تمہیں کھلا سکتا ہوں، لیکن کیا کروں بیٹے، بڑی مجبوری ہے، میں جہنم کا وارث بننا نہیں چاہتا، جہنم کی آگ کا وارث بننا نہیں چاہتا، میں جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں میرے بچوں۔ تو بتائیے کہ وہ امیر المومنین کی زندگی تھی، وہ صحابی رسول کی زندگی تھی، ایسے کاٹے، لیکن آج خوشی اور مسرت کا دن آ جاتا ہے، اگر بچے کہہ دے کہ کپڑے لائے تو باپ کچھ بھی کرے گا، سود لے گا، رشوت کھائے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، حرام کھائے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ کے اس کو خوش رکھے گا، خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن وہ صاحب رسول کیسے تھے، زندگی کیسے گزارے، تین بر اعظم کے سردار ہونے کے باوجود بھی مال میں سے ایک پیسہ نہیں دیا۔ زندگی گزرتی ہے، ایسا ہی گزارنا ہے زندگی کو، ایک دن مرنا ہے تو منوں اور کنٹلوں کی مٹی ڈال دیا جائے گا، تو ہم حساب کیا دیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ زندگی کا حساب لیں گے، ہمارے کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کہاں سے کمایا، کہاں سے کھایا، کیسے کھایا، سب حساب دینا پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غریب آدمی سے، امیر آدمی سے غریب آدمی 500 برس جنت میں چلے جائے گا، اور امیر آدمی جو دنیا کے اندر مال اور کوٹھیاں بنا کے رہتا تھا، زندگی گزارتا، بڑے بڑے بنگلے بنا کے زندگی گزارتا، عیش و آرام کی زندگی گزارتا، 500 برس تو اس کا حساب ہی لینے میں لگے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ 500 برس امیر آدمی کا حساب ہی لیتے رہیں گے، تو غریب آدمی 500 برس امیر سے پہلے جنت میں چلے جائے گا۔ تو بتاؤ کہ ہم جو زندگی گزار رہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ زندگی گزار رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل رہے نہیں، بلکہ جھوٹ تو جھوٹ بولنا ہی ہے، چوری تو چوری کرنا ہے، ڈاکہ تو ڈاکہ ڈالنا ہے، سود تو سود کھانا ہے، رشوت تو رشوت لینا ہے، کیونکہ زندگی گزارنا ہے، زندگی کے ہر لمحے کو پانے کے لیے، زندگی کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ پہ زندگی گزار رہا ہے، چوری کر رہا، اناج شناج بک رہا، لوگوں کی غیبتیں کر رہا، حرام کھا رہا، ہر پل ہر زندگی کے ہر لمحے کو کاٹ رہا، ایک دن زندگی کٹ جائے گی اور منوں کنٹلوں کی مٹی ڈال دیا جائے گا، قبر میں کیا حساب دے گا؟ اسی لیے اپنے اعمال کو صحیح بناؤ، کیونکہ سب سے بڑی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اپنی نیتوں پہ ہے، انسان جیسی نیت کرے گا ویسے اعمال بنیں گے، جیسے اعمال بنیں گے ویسی جزا بھی ہوگی، جیسے اعمال بنیں گے ویسی سزا بھی ہوگی۔ تو انسان جو زندگی گزار رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس 4 دن کی زندگی ہے، ایک دن مرنا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، مر جائے گا، سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد جو مرتا ہے اسی کو خدا دکھتا ہے، مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزارا، جب کوئی بچانے والا نہیں، تمہارا رشتہ دار آنے والا نہیں، تمہارے چاہنے والا آنے والا نہیں، تمہارا آس پاس تمہارا پڑوسی آنے والا نہیں، خاندان والا آنے والا نہیں، بیٹا آنے والا نہیں، بیٹی آنے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں، صرف ہمارے اعمال آئیں گے۔ تو ہم جتنی بھی ہو سکے کوشش کہ ہم اعمال کو اچھے سدھارنے کی کوشش کریں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے محتاج ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سنت نہ پڑھے ادا کر لے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔